اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، آج الحمدللہ 11واں روزہ اور 11 ہی رمضان المبارک اور 12 مارچ کی آج 12 تاریخ ہے۔ تو الحمدللہ آج پھر ہمیں موقع مل گیا کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھیں اور رمضان کی، قرآن کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں۔ اب یہ کتنا اچھا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہماری قبول کی اور ہم 11ویں دن بھی آپس میں مل کے بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، اب روزہ جو ہے اس کی تو کافی زیادہ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے۔ اب بات آتی ہے آگے قرآن پاک کی، کیونکہ روزے میں ہی یہ نازل ہوا ہے۔ یہ 27 رمضان المبارک کو قرآن نازل ہوا، تو اب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بتائیں، ہم نے کیا کہا اللہ کو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک جامعہ قسم کی دعا ہے جو ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کی کتنی افادیت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ پڑھیں تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں حکم ہوا۔ تو اب اس میں جناب دعا ہے، اس کے بعد پھر آگے ہماری دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہم نے کہا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا فضل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو اب وہ راستہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو فریاد کی سورۃ الفاتحہ کی توسط سے۔ اب اللہ نے ہماری فریاد سنی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پورے کا پورا 30 پارے یہ ہمیں عطا فرما دیے۔ اب اس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے، یہ الحمد شریف جو ہے اس کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے۔ اب ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ ہے جناب سورۃ الفاتحہ۔ اب آج کا سبق جو ہمارا ہے سیکھنے والا وہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہر نماز کا حصہ ہے کہ اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری کوئی بھی سورت چھوٹی پڑھنی چاہتے ہیں، بڑی پڑھنی چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اب جن کو اگر یاد نہیں ہے تو وہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا اسی کے توسط سے ہم مل کے بیٹھے ہوئے سادہ سی باتیں کریں گے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بہت آسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے دین کو، اور دین میں سب سے پہلے یہ دعا ہے۔ تو یہ دعا اگر نہیں کسی نے یاد کی تو یہ آپ لوگ بھی یاد کریں، ہم بھی اس کو کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر یہ سرایت کر جائے یہ دعا۔ اب اس دعا کے صلے میں آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ شروع ہونا ہے۔
تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو اس میں ہم نے آج قرآن پاک کو شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمد شریف سے ہم نے اس کو شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس فاتحہ سورت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ بخشے، ہمیں علم کی دولت عطا فرمائے، ہمارے دماغوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن کے توسط سے آپس میں باتیں کیا کریں گے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ کی باتیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، آپ نے عمل کر کے ہمیں دکھایا، وہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے، کوشش کریں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے پہلے ہی دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس دعا کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور روزے کو اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو سکتا ہے، زائل ہو سکتا ہے، یا ہم صرف اس کو یہی ہم سمجھیں گے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے، چوریوں کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے، اپنے آنکھوں کا استعمال غلط نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے کانوں کا استعمال غلط نہیں کریں گے، اچھی محفل میں بیٹھیں گے۔ ابھی اچھی اچھی محفلیں تراویح کے آخر تک چلتی ہیں، نمازوں میں بھی محفلیں ہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو ہم سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔